ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میری طرف سے وصیت یہ ہے کہ میری مخلوق پر شفقت کرنا، میری مخلوق پر رحم کرنا، میری مخلوق پر ترس کھانا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وصیت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پیچھے سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، آپ سے امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت میکائیل کو چڑیا کی شکل میں اور حضرت جبریل کو شاہین کی شکل میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کو چڑیا کی شکل میں اور حضرت جبریل علیہ السلام کو شاہین کی شکل میں موسیٰ کی طرف بھیجا۔ اب شاہین چڑیا کے پیچھے بھاگتا ہے، چڑیا کے پیچھے اڑتا ہے، چڑیا آگے آگے، شاہین پیچھے پیچھے، اس کو کھانے کے لیے، چڑیا کو کھانے کے لیے۔ شاہین کو بھوک لگی ہے، وہ چڑیا کو کھانا چاہتا ہے، چڑیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اڑتا ہے۔ چڑیا اڑتی ہوئی، دوڑتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا موسیٰ یہ جو شاہین ہے یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، خدارا مجھ پر رحم کرو، مجھ پر شفقت کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے اس سے بچا لو نا، میری جان بچا لو نا، شاہین مجھے کھانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کی جان بچا لی، چڑیا کو چھپا لیا۔ پیچھے سے شاہین اڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، اے موسیٰ میرے رزق کے دشمن مت بنو، اس چڑیا کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس رزق آیا ہے، مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، بھوک نے مجھے چکنا چور کر رکھا ہے اور میں اس چڑیا کو کھانا چاہتا ہوں، اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاہین چڑیا کی جان چھوڑ دے، لہٰذا آ میں تجھے اپنا گوشت کھلا کے تیری بھوک مٹانا چاہتا ہوں، اپنا گوشت تجھے کھلا کے خدا کی مخلوق سمجھ کر، خدا کی مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میری مخلوق پر شفقت کرنا، تم پر ترس کھاتے ہوئے میں اپنے جسم کا گوشت تمہیں کھلانا چاہتا ہوں، تمہاری بھوک مٹانا چاہتا ہوں اور چڑیا کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاہین بتا میرے جسم کے کس حصے کا گوشت تو کھانا پسند کرے گا؟ شاہین نے کہا، میں تمہاری ران کا گوشت کھانا پسند کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ران کا گوشت نکالا، شاہین کے سامنے پیش کیا۔ شاہین ران کا گوشت کاٹتا چلا جا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے۔ شاہین نے دیکھا ادھر سے ران کا گوشت کھا رہا ہے، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ران کا گوشت کٹ رہا ہے، ادھر سے زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے۔ شاہین نے کہا، موسیٰ تیری ران کا گوشت کٹ رہا ہے، تو اس وقت اذیت میں مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور تیری زبان پر بجائے شکوہ کرنے کے شکر الحمدللہ کے الفاظ کس طرح آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاہین چلنے کے لیے دشواری ہوگی تو کیا ہوا؟ ران کا گوشت کٹنے کی وجہ سے، زخموں کے بڑھنے کی وجہ سے چلنے کے لیے دشواری ہو گئی تو کیا ہوا؟ اور شکر الحمدللہ بولنے کے لیے زبان تو سلامت ہے، اور جب تک یہ زبان سلامت ہے تب تک شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھتا ہی رہوں گا، شکر پہ شکر کرتا ہی رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہین کو کہا، شاہین جسم کا کون سا حصہ کھانا پسند کرتا ہے؟ اگر کلیجہ کھانا پسند کرے تو کلیجہ دوں، اگر دل کھانا پسند کرے تو دل دوں۔ ہے شاہین ہنسنے لگا، مسکرا کر کہنے لگا، موسیٰ میں تو جبریل ہوں، میں کون سا شاہین ہوں، میں تو تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ تجھے بہت بہت مبارک ہو، تو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ چڑیا میرا میکائیل ہے اور یہ شاہین میرا جبریل ہے، تجھے آزمانے کے لیے آئے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری مخلوق پر کس قدر شفقت کرتا ہے، کس قدر رحم کرتا ہے۔ تو نے اس کی جان بچائی، تو نے اس کی بھوک مٹائی،
تیرا یہ جو زخم ہے، ران کا یہ جو زخم ہے، آ تیرے زخم کو دھو نہ ڈالوں۔ میرے اللہ نے پھر اس طرح زخم دھویا، اس طرح زخم دھویا کہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، اس قدر تکلیف میں بھی، اس قدر درد میں بھی، اتنے بڑے امتحان میں بھی تو نے زبان پر شکر الحمدللہ رکھا، شکر پہ شکر کرتا چلا گیا، اسی شکر کے صدقے میں نے تیری ران کا زخم دھو ڈالا ہے، پہلے سے بھی زیادہ صحت مند بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، کیا تجھے شکر بہت زیادہ پسند ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا مجھے دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر ایک شکر مجھے بہت زیادہ پسند، جو انسان شکر کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، شکر کرنے والا میرا دوست ہے، جو شکر کرتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند۔ نمبر دو، میری مخلوق پر شفقت کرنے والا، میری مخلوق پر ترس کھانے والا، میری مخلوق پر رحم کرنے والا، یہ دو لوگ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، تیری مخلوق پر جو شفقت نہ کرے اور جو تیرا شکر نہ کرے اس کے لیے سزا کون سی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا جو میری ناشکری کرے گا، جو میری مخلوق پر ظلم کرے گا، شفقت نہیں کرے گا، ترس نہیں کھائے گا، میں اسے دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دوں گا، اسے صفحہ ہستی سے اس طرح مٹاؤں گا کہ دنیا میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک مالدار عورت تھی، اللہ نے اسے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا مالدار عورت کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، اسے اپنی دبوچ میں لے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سلایا۔ مالدار عورت کا انتقال ہو گیا، مر گئی، فوت ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے، بڑے بھائی نے اسے کفن دے کر دفن کر دیا۔ عزیز و اقارب نے مالدار عورت کو کفن دے کر دفن کر دیا، مٹی کے سپرد کر دیا۔ دوسری رات بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ چلی ہوئی ہے، بہن کی قبر میں آگ ہی آگے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں، اور بہن چیخو پکار کر کے کہہ رہی ہے اے عورتوں، زمانے کی عورتوں، اگر تم میری آواز سن رہی ہو تو یہ دو گناہ کبھی بھی نہ کرنا، اگر تم میری یہ آواز سن رہی ہو یہ دو گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی یہ بڑا بھائی قبرستان کی طرف بھاگا، بہن کی قبر کے قریب گیا، بہن کی قبر کی مٹی کے اوپر ہاتھ رکھا تو مٹی گرم محسوس ہوئی، پتہ چلتا تھا کہ اندر آگ جلی ہوئی ہے، پکا یقین ہو گیا اندر آگ جل رہی ہے۔ یہ شخص الٹے پاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا، رات والا خواب سنایا، موجودہ صورتحال بتائی کہ بہن کی قبر کی مٹی بھی ابھی تک گرم ہے، اندر آگ جلی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی بہن کی قبر پر لے چلو، میں اس کے حال سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں کون سے دو گناہ کیا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بہن کی قبر پر آئے، مالدار عورت کی قبر پر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے عورت، زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ، ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ، ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کہ تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی کہ تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتی ہوئی، یہ کہتی ہوئی ایک عورت باہر نکلی کہ یہ 2 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ باہر نکلی، اس کی زبان سے اللہ اکبر، اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا میں کون سے 2 گناہ کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا نمبر 1 میں شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی، جب شوہر مالدار تھا میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، اور جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو میں نے کہا میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ شوہر کی ناشکری کے ساتھ ساتھ خدا کی ناشکری کیا کرتی تھی، پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ میں مخلوق پر شفقت نہیں کرتی تھی، خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتی تھی۔ میرے گھر میں ملازمہ عورتیں کام کیا کرتی تھیں، میں ان پر
اللہ اکبر طرح طرح کے ظلم ڈھاتی تھی، ان پر رحم نہیں کرتی تھی، شفقت نہیں کرتی تھی۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرے گا میں اس پر رحم قطعاً نہیں کروں گا۔ جو میری مخلوق پر شفقت نہیں کرے گا، جو میری مخلوق پر ترس نہیں کھائے گا میں اس پر ترس نہیں کھاؤں گا، دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زمانے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا عورتوں سب کچھ کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ 2 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ نمبر 1 شوہر کی ناشکری، رب کی ناشکری۔ نمبر 2 مخلوق خدا پر ظلم نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ اور جو شخص باتوں باتوں پر خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔